अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। इसका मीनिंग ये होता है कि जिन्हें अगर उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। यह आयत मैंने इसलिए भी सिलेक्ट की है कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। इस रमज़ान के महीने में हमारी प्लानिंग, पूरे माशरे के प्लानिंग ऐसे होते हैं कि खाना क्या पकेगा, इफ्तारी में क्या होगा, सहरी में क्या होगा, नए नए आइटम्स क्या बनाए जाएंगे, और फिर नए नए कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ पे शॉपिंग करेंगे। अभी लॉकडाउन हो रहा है तो फिर उसमें परेशानियाँ ये होती है कि अभी कहाँ से कपड़े खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे तो हमको चॉइस नहीं मिलेगी। ये सारे प्लानिंग तो हम कर लेते हैं, मगर जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है इस रमज़ान महीने में उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल किया है इसलिए कि इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस कुरान को इसलिए नाजिल किया है कि उसको समझ के पढ़ना चाहिए। आज हमारे लोग कुरान तो बहुत सारे पढ़ते हैं, मगर वो लोग ये चाहते हैं कि हमने कुरान, लोगों को ये बताते फिरते हैं कि हमने कुरान इतने ख़त्म किए, 5 कुरान मैंने रमज़ान में ख़त्म किया या 10 कुरान मैंने रमज़ान में पूरे ख़त्म किया, और वो उसमें अपनी बड़ाई समझते हैं। हालांकि अगर सोचेंगे, जब कोई आदमी 3 कुरान, 5 कुरान या 1 कुरान भी अगर ख़त्म कर दे और वो ख़त्म करने की नीयत से ख़त्म कर दे और उसको समझ कर न पढ़े, उसका ट्रांसलेशन ना समझे और उसमें जो अहकामात है तो उसको समझेंगे नहीं, तो उस वजह से भले से उसने 4 कुरान भी ख़त्म कर लिया मगर उसके दिल में चेंजेस नहीं आने वाले। तो अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाता है कि वो लोग इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। इबादुर रहमान की ये तारीफ़ बताए, यानी अल्लाह के रहमान के बंदे कौन हैं। वो पहले बहुत सारे सिफ़ात बताए अल्लाह ताला ने, और उसके बाद एक सिफ़त में एक सिफ़त है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो उस पर वो बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। इसका मतलब ये कि वो समझते हैं, वो जानते हैं जो पढ़ा जा रहा है, और जानने के बाद दूसरे इधर तो फरमाया कि वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजीलत कुलूबहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें ज़िक्र की जाती है, जब अल्लाह का ज़िक्र आता है और तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तब उनके ईमान में इजाफ़ा होता है। अब ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम कुरान को समझ के पढ़ना शुरू कर दें। जब हम कुरान में जो अहकामात हैं उसमें 2 तरह के अहकामात हैं। एक महकमात हैं जो एकदम क्लियर है, प्लेन है, वाज़ेह है, जिसमें किसी किस्म का शुबा नहीं है, और दूसरे मुतशाबिहात है। तो मुतशाबिहात जो है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अब अगर कुरान में जो अहकामात है, यानी कुलू लिल्लती हिया ahsan, यानी जो बेहतर है वो बात करो, और कहा गया कि वालिदैन की नाफरमानी न करो, अल्लाह के साथ शिरक न करो, ये अहकामात, यतीमों का माल हड़प न करो, ये सारे अहकामात क्या समझने में डिफ़िकल्ट है? ये सारे अहकामात अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुरान से इजीली समझ में आ जाते हैं, मगर हमने उस तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नज़रिया कुरान के ताल्लुक़ से नहीं बनाया कभी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया ताकि तुम अकल से काम लो, ताकि तुम उसको समझो और अकल से काम लो। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि सुम्मन ओ उमयाना, यानी इस आयत का अगर मतलब ले लें तो 4 मीनिंग निकलते हैं इसमें, कि वो लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, रट्टा नहीं मारते, बल्कि उसके ऊपर पॉन्डर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उस अल्लाह की आयतों पर गौर व फिक्र करते हैं। यानी अल्लाह की आयतें यानी सिर्फ कुरान नहीं, जो भी आयतें, जो भी निशानी, आयत यानी निशानी, जो भी हमको यूनिवर्स में निशानी नज़र आती है उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। यानी कि अगर हम सूरज पे गौर व फिक्र कर सकते हैं,
چاند پہ کر سکتے ہیں، آسمان پہ کر سکتے ہیں، پانی پہ کر سکتے ہیں، ہر کریشن پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ کیسے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اونٹ کو بنایا گیا ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان کو کیسے اوپر اٹھایا گیا ہے؟ تو یہ ساری نشانیاں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس لیے کہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس کی نصیحت کو سمجھیں، اور جو عقل مند ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ تم مصیبت میں پڑو، اور یہ قرآن یہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو آخرت سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کیا کہتے ہیں کہ کون اندھا اور بہرا بن جاتا ہے؟ حبک شیء یومی و یسم، یعنی جو جس سے محبت کر لیتا ہے، محبت میں آدمی اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کی محبت ہمارے دل میں اگر چھپ جائے اور بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے ہم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا، بس ہم اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ہم اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایگزامپل لے لو کہ اگر سمجھو ہم کو محبت ہے فیس بک سے اور اس پہ چیٹنگ کرنے سے، اور جب ہم یا واٹس ایپ سے اور اس کے اوپر جب ہم چیٹنگ کرتے ہیں تب ہمارا دھیان پورا اسی کی طرف لگا ہوا رہتا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، یا ہم اور کسی طرف نہیں دیکھ سکتے، نہیں ہم کسی کو سن سکتے ہیں اس وقت۔ یعنی وی آر ٹوٹلی ایبزاربڈ ان اٹ اینڈ دیٹ میکس اس بلائنڈ اینڈ ڈیف۔ سملرلی یہاں پہ ہم نے دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں کچھ نہ دکھائی دے رہا ہے اور نہیں ہمیں کچھ سنائی دے رہا ہے۔ لوگ تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے پکار کر یہ آواز دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کرو اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، مگر ہم لوگ اس کے اوپر کان نہیں دھرتے۔ نہیں، ہم اگر کوئی دکھانا چاہتا ہے کوئی آیت تو اس کے اوپر بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ شادی کے منڈپ میں بھی لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں اور وہاں پہ سننے والا کوئی نہیں رہتا۔ بہت برا لگتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے، اگر سن نہیں رہے ہو تو لاؤڈ اسپیکر پہ قرات کیوں لگا رہے ہو؟ اور میں نے ایک اور چیز عجب دیکھی کہ جب آدمی موت کے قریب ہے، سکرات کو آ پہنچا ہے، تو وہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈر یا تو موبائل، اس میں قرات لگائی جاتی ہے۔ اچھا، وہ قرات لگانے کے بعد جو آدمی مر رہا ہے وہ تو سنتا نہیں ہے، مگر اور جو بازو میں رہتے ہیں آدمی وہ بھی سنتے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی اپنی گپ شپ میں لگے رہتے ہیں۔ اب یہ سن رہا ہے کون؟ یہ قرآن کی سراسر توہین ہے۔ میں اپنے لوگوں سے، تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ اس سے گریز کریں تو بہتر رہے گا۔ یہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم پے ہیڈ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سنو، چپ چاپ سنو اور اس کے اوپر اٹینٹیو رہو، اٹینشن دے دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ بھی کب پاسبل ہوتا ہے؟ جب ہی ہم اس کا ٹرانسلیشن جانیں، جب ہم عربی سیکھ لیں۔ عربی سیکھنا بہت آسان ہے، اگر آپ سیکھنا چاہو، اگر آپ فلی ڈٹرمائنڈ ہو جاؤ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے عربی سیکھنا، تو آپ عربی سیکھ سکتے ہو۔ اب یہ قرآن کے ساتھ ہم آج کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا پڑے گا اس رمضان میں۔
کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، کیا وہ حق ادا کر رہے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے ویسا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن میں کہا کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، کہ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو دھمکاؤ کہ جو ڈرتے ہیں دھمکیوں سے، مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، یعنی میری طرف یہ وحی کی گئی ہے قرآن تاکہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں، اس سے میں تمہیں خبردار کروں۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تب ان کو آخرت یاد آ جاتی ہے، ان کو معاد یاد آ جاتا ہے، ان کو ایسا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب ہم اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کے اوپر بہرے اور اندھے بن کے نہیں رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں یہ کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی مگر دل ہے جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا کی محبت ہمارے اوپر اتنی چھا گئی ہے کہ ہمارے اوپر، ہمارے دلوں پر اس نے زنگ پکڑ لیا ہے، بہت سارے پردے آ چکے ہیں۔ اب اس پردوں کو ہٹانے کے لیے ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، دنیا سے دل لگی کم کرنی پڑے گی۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو ہم کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اس سے ہمارے دلوں میں زنگ پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا کام، ہماری کوشش، ہماری سعی صرف دنیا کو پانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کچھ کام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس رمضان میں یہ کرنا چاہیے کہ روزے تو اپنی جگہ پہ رکھنے ہیں ہی، اور روزے میں ایکچولی یہ رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے کہ ہم روزے رکھیں گے اور ہم لوگوں کو خیرات کر دیں گے، یعنی دان کر دیں گے، لوگوں کو کچھ پیسے دان کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ اور یہ عبادت اور یہ تلاوت اور یہ روزے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے اگر اس میں فیلنگ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا صرف بھوکا رہنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم صرف رٹا مارتے رہو قرآن کا۔ اس میں جب تک وہ فیلنگ نہیں آتی، وجیلت قلوبہم جب تک نہیں آتا، ان کے دل جب تک لرزتے نہیں ہیں اس سے، تب تک اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں صرف یہ باہری چیزیں لگتی ہے۔ اس میں اگر فیلنگ نہ ہو، اس میں اگر ایک جذبہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کرنا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔